السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں نیلم اسلم۔ دو اہم ٹاپکس جن کو میں نے ایڈریس کرنا ہے، بی ایل اے کے حوالے سے بات کرنی ہے اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سے منسوب جو اس وقت انڈیا میں ایک طوفان آیا ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بی ایل اے کے اوپر بات کروں، سب سے پہلے آرمی چیف کے اوپر جو ان سے جھوٹے الزامات منسوب کیے گئے ہیں، سب سے پہلے ان پوائنٹرز پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، لیکن چونکہ ابھی بھی کنفیوژن موجود ہے تو میں نے سوچا میں اس کو دوبارہ ایڈریس کروں۔ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے انڈیا میں کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نہیں چاہے تو ہمارے ساتھ آدھی دنیا نہیں چاہے گی۔ سیکنڈ، ان پہ جھوٹا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امبانیز کی آئل ریفائنری اڑا دیں گے۔ تیسرا، ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا ڈیم بناتا ہے تو ہم اڑا دیں گے۔ چوتھا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسٹ کی سائڈ سے اس بار اٹیک کریں گے۔ تو یہ جو چاروں باتیں انڈین چینلز پر چلتی رہیں، اس کے اوپر تبصرے ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو کر اور پھر عام عوام جو ہے اس کے اوپر کامنٹس کر رہے ہیں، نیوز بلیٹنز سب کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو سیکنڈ چیک نہیں کیا، اس کو ویریفائی نہیں کیا۔ کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں ہے ان سٹیٹمنٹس کا، کوئی ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے جو یہ آ کر کہہ سکے، جو اس وقت وہاں پر تقریب میں موجود تھا، کہ ہاں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ کسی انڈین کو تو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ کوئی انڈین صحافی وہاں پر موجود تھا، تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو نہیں پتا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ جس شخص نے کی ہے اس کو نہیں پتا کہ ایسی کوئی، پاکستان کی جو دفتر خارجہ اس نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ اس جو انڈیا نے جھوٹے الزام لگا کر اس کے اوپر پریس ریلیز ہی جاری کر دی ہے، ایسے تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے وہاں پر۔ تو مطلب ایک جھوٹی خبر بنا کر اس کا بھون چال بنایا گیا اپنی کنٹری میں، اس پہ مزید نفرتیں، ہائپر نیشنلزم، مزید ایک جنگی ماحول بنایا گیا۔ مطلب 14 اگست اور 15 اگست قریب ہے، یہ وہ دن ہے ہمیں اپنی آزادی کو ویلیو کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، ان سب کو آزادی ملی تھی وہاں کے لوگوں کو، بجائے کہ ہم اس کو ویلیو کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ کتنی وہاں پہ اس وقت قربانیاں دی گئی تھی۔ آج ایک دوسرے کو محکوم بنانے کے لیے، ایک دوسرے کو غلام بنانے کے لیے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ جو دی ہی نہیں گئی، اس کی وہ سٹیٹمنٹ نہ صرف آپ کے سارے ٹی وی چینلز پہ چلی، بلکہ اس کے اوپر پورے جو ہیں وہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ کے پولیٹیشینز اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ کی بیس پہ کوئی ہے پوچھنے والا انڈیا میں؟ کیونکہ ڈسٹریکٹ کرنا تھا، اپوزیشن جو احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کو جو پکڑا گیا ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنا تھا، ووٹ چوری سے کس طرح سے ڈسٹریکٹ کر دو، الیکشن سے پہلے کسی طرح سے ایسا ماحول بنا کر رکھو کہ جنگی ماحول رہے، اور جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہے نا وہ سنائی نہ دے کسی کو، ووٹ چوری یا کرپشن، یہ جو سارے مسائل ہیں یہ کسی کو سنائی نہ دے۔ اس لیے پاکستان جیسے ہی اپوزیشن یا راہل گاندھی یا کوئی بھی اپوزیشن لیڈر کہنا شروع ہو کہ نریندر مودی نے یہ کر دیا یا بی جے پی کی گورنمنٹ ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہی، یا ایئر چیف نے ایویڈنس کیا پیش کیا ہے، کون سے طیارے گرائے ہیں، نام تو بتا دیں ان کے، اور کچھ نہیں تو وہ بھی نہیں بتا سکتے، اس طرح کے جب سوال کرنا شروع ہوں تو آپ ایسا کرنا شروع کر دو پاکستان 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 پاکستان، تاکہ کانوں میں صرف پاکستان آئے، کانوں میں صرف عاصم منیر آئے۔ عاصم منیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے، جتنا انڈیا کے کسی صحافی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر گئے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک جھوٹی خبر ہے، اس کو پہلے بھی آپ نے ڈھول کی طرح بجایا ہے سارا دن اپنے چینلز پہ، مزید اگر آپ اس پہ ڈھول دھماکہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ مزید مباحثے کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ آپ کو ویسے ہی شوق ہے کہ کوئی آپ کو ہر وقت ڈرائے دھمکائے اور آپ اپنے لوگوں میں ہائپر نیشنلزم اور ہیٹریٹ پیدا کریں، گو آن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کی حد تک آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آلدو کہ اگر میرے سے پوچھا جائے ایز اے سویلین تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو آپ یہی کہہ سکتے ہو نا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ خیر آرمی چیف نے یہ بات ہی نہیں کی تو یہ بحث یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب آتی ہوں میں بی ایل اے کی طرف۔ بی ایل اے جس کو فائنینشلی انڈیا سپورٹ کرتا ہے، اسپانسر کرتا ہے، اس میں جو کام کرتے ہیں لوگ، اور جو بریگیڈ بنائی ہوئی ہے، جو فورس ہے بی ایل اے، ان کو ٹرین کرتا ہے انڈیا، ان کو جو را ہے انٹیلیجنس ایجنسی ان کو ٹرین کرتی ہے را، اور پھر ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کے حملے کرنے اور کہاں کہاں پر کرنے ہیں، اور یہ اب سے نہیں،
یہ 2 دہائیوں سے زیادہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 2006 میں پاکستان نے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد 2019 میں امریکہ نے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ یہ جو آپ ابھی بڑا آپ کے چینلز ناچ رہے ہیں نا، انڈین چینلز، کہ امریکہ نے BLA کو دہشت گرد قرار دے دیا، امریکہ نے 2019 میں ہی BLA کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ امریکہ نے اب مجید بریگیڈ جو اس کی آگے سے ایک شکل نکلی تھی، آف شوٹ نکلی تھی، اس کو اب دہشت گرد قرار دیا ہے۔ کیونکہ BLA کو جب امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا تو جب امریکہ کسی تنظیم کو دہشت گرد قرار دیتا ہے تو اس کی جو فائنینشیل اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کی کسی بھی طرح سے مدد کرتا ہے، ان لوگوں پر پابندیاں لگتی ہیں اور اس کی پوری جو ہے نا نظر رکھی جاتی ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کے جو اعلی کار ہیں ان لوگوں کے ساتھ کون مل رہا ہے، کون اٹھ بیٹھ رہا ہے، کون ان کی مدد کر رہا ہے، کون ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، کون ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کر رہا ہے، کون انفلوئنس کر رہا ہے۔ تو BLA کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے۔ یہ سارے انڈینس مانیں گے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا الزام نہیں ہے۔ اٹ از سو آبویس، انڈیا کے چینلز پہ خود سب نے مانا ہے، آپ کے ایکسپرٹس نے مانا ہے، آپ کے ڈیفینس انالسٹ نے مانا ہے، آپ کے میجر گورو آریہ نے مانا ہے، باقی سب نے مانا ہے۔ کوئی دیر از نو مطلب اس میں لائے نہیں ہے، اس میں کوئی پاکستان پروپیگنڈا نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ جب جعفر ٹرین ایکسپریس ایک پاکستان میں ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا جس میں 300 پیسنجرز تھے انکلوڈنگ چلڈرن اینڈ ویمن، اس کو جب وہاں پہ ہائی جیک کیا گیا، وہاں پر 31 لوگوں کی جانیں گئیں اور ان بیچاروں کو وہاں پہ ان کا ہائی جیک کر کے رکھا گیا۔ پھر پاکستان آرمی نے آپریشن کیا اور وہاں سے، اور BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اور پاکستان میں کتنے دہشت گردی کے واقعات پچھلے دنوں میں جو آپ کی چینلز پہ آپ کو جھوٹ سچ، بچوں کی وین پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کے نیوز چینلز کہتے ہیں جی آرمی کی وین جا رہی تھی، پیسنجر وینس میں قوال جا رہے ہوتے ہیں ان پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کی نیوز چینلز کہتے ہیں پاکستان کے آرمی پرسنل جا رہے تھے اس لیے حملہ ہوا ہے۔ وہ جو بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے انڈیا کے چینل سے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن وہ سارے BLA کراتا ہے۔ جتنے بھی وہاں پہ دہشت، کیوں بلوچستان ترقی نہیں کر پاتا؟ اگر کسی نے بڑے سے بڑا کوئی بزنس کھولنا ہے، کسی نے بڑے سے بڑا اسکول کھولنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے بلوچستان میں، ان کو دہشت گردی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بزنس تباہ کر دیں گے، ہم پیسے لگائیں گے، کروڑوں یہاں پہ انویسٹ کریں گے۔ تو BLA کے دہشت گردوں کے تو یہ عزائم نہیں ہے، وہ تو نہیں چاہتے کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی آئے، وہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارا بلوچستان کا بچہ یا نوجوان اچھے اسکولوں میں پڑھے، بڑے اسکولوں میں پڑھے، وہ تو چاہتے ہی ان پڑھ رہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ہم اس کو انفلوئنس کر سکیں گے، اس کا دماغ بند ہوگا، یہ ہم سے سوال نہیں کرے گا تو ہم اس کو دہشت گرد بنا سکیں گے، کیونکہ اور تو پھر اس کے پاس کوئی کام چارہ رہ نہیں جائے گا۔ تو BLA کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، تو BLA کو ابھی نہیں، امریکہ نے BLA کو 2019 میں ہی دہشت گرد قرار دے دیا تھا، اب مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جعفر ٹرین ایکسپریس اور 2-4 اور جو ابھی ریسنٹ حملے کیے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو امریکہ نے کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کیا، امریکہ نے کوئی انڈیا کے خلاف اقدام نہیں کیا، امریکہ کے سامنے جن باتوں کے ثبوت ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اٹس این اچیومنٹ فار پاکستان، یہ پاکستان کے لوگوں کی سیفٹی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ انڈیا حماس کو دہشت گرد کہتا ہے، وہاں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، انڈیا جو ہے خالستان کو دہشت گرد کہتا ہے، انڈیا لشکر طیبہ کو دہشت گرد کہتا ہے، تو پھر BLA کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ یا تو انڈیا کی دہشت گردی کی ڈیفینیشن غلط ہے، اگر ایک ڈیفینیشن کے مطابق وہ ان تینوں تنظیموں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے تو BLA کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ضرور پوچھے گا۔ اور اگر انڈیا اسٹل اور انڈینز یا ان کو فنڈ کرنا چاہتی ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، تو اب امریکہ کی جو ہے وہ ان پہ پابندیاں بھی لگیں گی جب اس کے ثبوت پیش کیے جائیں گے، اور اس کے ثبوت پہلے بھی پیش کیے گئے ہیں، انڈین انوالومنٹ کے پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی ثبوت پیش کیے ہیں، پاکستان نے ایران کے سامنے بھی یہ ثبوت رکھے ہیں، جس کے بعد ایران کو بھی پتہ چلا، ان کی بھی آنکھیں کھلیں کہ اچھا ان کا ملک جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ نیوز تھی۔ آپ انڈیا میں جتنا مرضی پہنچا لائیں، جو مرضی اسٹیٹمنٹ منسوب کر دیں پاکستان کے آرمی چیف سے، کون سا کسی نے ڈبل چیک کرنا ہے؟ نہ کون سا کسی کو سچ جاننے کا کوئی شوق ہے؟
سب بہنا چاہتے ہیں نفرت کے دریا میں، سمندر میں، اور حکومت آپ کو اسی میں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ بہتے رہیں اور کچھ نہ کریں، تو آپ جو مرضی بنا لیا کریں، جو مرضی کہانی گھڑ کے کہہ دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی سچ جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سچ یہی ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ وہاں پر نہیں دی۔